السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ لقد البتہ تحقیق، نصرہ مدد کی، کم تمہاری اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر کم سے مراد مسلمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی فی مواطن کثیرہ، فی مواطن جگہوں میں، کثیرۃ بہت زیادہ، یعنی کئی مواقع پر، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، جنگ حنین کے دن بھی۔ اس جب اعجابتکم، تو عجب میں ڈال دیا تھا تم کو، یعنی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا تم کو، اے مسلمانوں، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلم تغنی، پس نہیں کام آئی، عنکم، تم سے، شیئن، کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس دن بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جس دن تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ تعداد، تمہاری یہ کثرت تمہارے کسی بھی کام نہ آئی۔ وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پر، الارض، زمین، بما رحبت، بما باوجود، رحبت کشادگی کے، یعنی باوجود کھلی ہونے کے زمین تم پر تنگ ہو گئی۔ ثم، پھر، ولیتم، پھر گئے تم، مدبرین، پیٹھ پھیر کر۔ اس آیت میں جنگ حنین کا ذکر ہے۔ حنین وادی جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ یہاں پر حوازن اور ثقیف قبیلے رہتے تھے جو کہ اپنی تیر اندازی میں بہت مشہور تھے۔ ان دونوں قبیلوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ بھی 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کرنے کے لیے حنین پہنچ گئے۔ لیکن ان قبیلوں نے مختلف جگہوں پر اپنے تیر اندازوں کو مقرر کیا ہوا تھا، یعنی پہلے سے ہی کئی مقامات پر اپنے تیر انداز مقرر کر رکھے تھے۔ تو مسلمانوں کو اپنی تعداد کی وجہ سے، یعنی جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، یعنی مسلمانوں کو اپنی کثرت کی وجہ سے، مسلمان اپنی کثرت کی وجہ سے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ آج ہم اپنی تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی ان کو اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی تعداد پر اعتماد تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا یہ انداز، مسلمانوں کا یہ کلمہ پسند نہ آیا، اور یہ جنگ جو تھی یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال میں واقع ہوئی۔ ہوا اس طرح کہ انہوں نے جو کئی جگہوں پر اپنے تیر انداز مقرر کر رکھے تھے، انہوں نے اچانک سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیل گئی اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی جنگ کے میدان سے بھاگ نکلے۔ میدان جنگ میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو آوازیں دیتے اور یہ فرماتے کہ اللہ کے بندوں، میں ادھر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف آؤ۔ لیکن مسلمان اس قدر افراتفری میں تھے کہ کوئی بھی آپ کی آواز کو نہ سن پایا۔ پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس جنگ میں تھے، انہیں حکم دیا کہ تم آواز لگاؤ۔ ان کی آواز ذرا بلند تھی۔ جب انہوں نے آواز لگائی تو مسلمان شرمندہ ہو کر میدان جنگ میں واپس آ گئے۔ پھر مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت بھی نازل فرمائی، جس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر سے دشمنوں کا خوف جاتا رہا۔
دوسرا، اس جنگ میں مسلمانوں نے 6000 کافروں کو قیدی بنا لیا، اور پھر یہ ہوا کہ ان دونوں قبیلوں کے سرداروں نے جنگ کے آخر میں اسلام کو قبول کر لیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا، اس اعجابتکم، جب تعجب میں ڈال دیا تھا تم کو، کثرتکم، تمہاری کثرت نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہاری کثرت نہیں تمہارے کام آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کی۔ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل، پھر نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے سکینتہ، اپنی سکینت کو، علی رسولہ، رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل، اور نازل کیا، جنوداً، لشکر کو، لم تروہا، نہیں تم نے دیکھا اس لشکر کو، یعنی فرشتوں کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا مدد کے لیے۔ وعذب، اور عذاب دیا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وذالک، اور اسی طرح جزاء الکافرین، جزاء بدلہ ہے الکافرین، کافروں کا۔ اب ان 3 آیات میں، یعنی پہلی والی آیت، یہ والی اور اس کے بعد والی آیت، تینوں آیات میں اسی جنگ کا ذکر ہے۔ ثم، پھر، یتوب اللہ، یتوب مہربانی کرتا ہے، یا پھر توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، من بعد ذالک، بعد اس کے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، یعنی مسلمانوں کو جب اپنے اس فعل پر شرمندگی ہوئی، یعنی جب وہ میدان جنگ سے باغ کھڑے ہوئے لیکن پھر شرمندہ ہو کر واپس آ گئے، پھر دوبارہ جم کر مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی مسلمانوں کو، یعنی کافر جو تھے وہ مغلوب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی کرتا ہے، یعنی جس پر چاہتا ہے اپنی توبہ، جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، معاف کرنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، انما المشرکون، انما بے شک، المشرکون، مشرک جو ہیں، نجس، ناپاک ہیں، یعنی مشرک کے ناپاک ہونے کا مطلب کہ اپنے عقائد و اعمال کی وجہ سے وہ ناپاک ہیں، یعنی اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ فلا یقربوا، پس نہ وہ قریب جائیں، المسجد الحرام، مسجد الحرام، مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، بعد عامہم ھذا، بعد اس سال کے، اس سال سے مراد 9 ہجری، یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کیا تھا، اس سے مراد بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہ کرے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے، عَيْلَةً، تنگ دستی کا، فَسَوْفَ، پس ان قریب، یغنیکم اللہ، یغنیکم، غنی کرے گا تم کو، اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ یعنی اب بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر حج کے دوران لوگ ہی نہیں آئیں گے تو ہماری تجارت کس طرح ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کر دیا کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پورا عرب مسلمان ہو گیا، پھر دوبارہ لوگ اسی طرح حج کے لیے آنے لگے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی حج کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اعمال کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ قاتل الذین، قاتل، لڑائی کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا، اور نہ ہی، بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، ولا یحرمون، نہیں وہ حرام کرتے، ما، وہ چیزیں، حرم اللہ، جو حرام کی ہوں اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہیں وہ قبول کرتے، دین حق کی، دین حق کو،
یعنی اسلام کو، دین کو قبول نہیں کرتے، یعنی پوری طرح اس دین پر عمل نہیں کرتے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ، اوتو جو دیے گئے، الکتابہ کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ یوتو وہ دیں، الجزیہ جزیہ، ان یدین اپنے ہاتھ سے، وہم اور وہ صاغرون ذلیل ہے، یعنی ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے۔ جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں، یعنی اس مقرر رقم کو کہتے ہیں جو کہ سالانہ غیر مسلم سے لی جاتی ہے مسلم ممالک میں رہنے کے لیے۔ پھر اس غیر مسلم کی عزت، جان و مال کی حفاظت اس اسلامی ملک پر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا مشرکوں سے لڑنے کا، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہے ہیں یہود و نصارہ سے لڑنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے لڑائی کرو، کیونکہ نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت پر۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہود اور نصارہ تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور آخرت پر بھی، لیکن جب انسان مکمل طریقے سے اللہ پر ایمان نہ رکھے، یعنی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ نہیں وہ قبول کرتے دین حق کو، یعنی پوری طرح مکمل طور پر اس دین کی پیروی نہیں کرتے، یعنی جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ بعض احکامات پر عمل کر لیتے اور بعض پر نہیں، تو اس طرح بھی انسان مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیں وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ذلیل ہو کر، یعنی پھر وہ اسلامی ملک میں رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔